بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سلطان کا پڑاؤ قائم ہو گیا تب سلطان نے لشکر کا ایک حصہ مستعد کر دیا تاکہ شہر سے نکل کر کوئی لشکر شب خون نہ مارے۔ باقی لشکر کو آرام کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ اس کے ساتھ لشکریوں کے لیے کھانے کی تیاری کا کام شروع ہو گیا تھا۔ سیف الدین ابوبکر جب اپنے خیمے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا خیمے میں اس کی بیوی بریزہ بڑی بے چینی سے اس کی منتظر تھی۔ جو ہی سیف الدین اپنے خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا، بریزہ نے بھاگ کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، آگے بڑھ کر ایک نشست پر بٹھایا، پھر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، میں آپ کو سینوب میں شاندار کامیابی پر مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ لشکر میں جس قدر عورتیں ہیں باری باری میرے پاس آتی رہی ہیں، آپ کی اس کارگزاری پر مجھے مبارکباد دیتی رہی ہیں کہ امیر سیف الدین ابوبکر نے سینوب کے حکمران تکور کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مسکراتے ہوئے بریزہ نے اپنی خوبصورت اور سرخ گال پر ایک چپت لگائی، پھر کہنے لگی، میں بھی کتنی بے وقوف ہوں، آتے ہی دوسری باتیں شروع کر دی ہیں۔ میں نے آپ کا نیا لباس نکال کر طہارت خانے میں رکھا ہوا ہے، آپ پہلے نہا لیں، اتنی دیر تک کھانا بھی آ جائے گا، پھر اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ بریزہ کے کہنے پر سیف الدین ابوبکر اٹھ کھڑا ہوا اور خیمے سے ملحقہ طہارت خانے کی طرف چلا گیا تھا۔ لشکر نے ایک دن اور ایک رات وہیں قیام کیا، یہاں تک کہ سینوب شہر سے تکور کا لشکر نکلا۔ وہ ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ لشکر کے اندر اور آگے بڑے بڑے طبل بج رہے تھے۔ وہ لشکر آگے بڑھتے ہوئے سلطان عز الدین کے لشکر سے ذرا فاصلے پر پڑاؤ کرنے لگا تھا۔ سلطان عز الدین اور اس کے سالار بڑے غور سے سینوب کے اس لشکر کو پڑاؤ کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ پڑاؤ کرنے کے بعد سینوب کے سالاروں نے جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے اپنی لشکر کی صفیں درست کرنا شروع کر دی تھی۔ ساتھ ہی ان کے لشکر کے اندر پہلے کی نسبت زیادہ گونجدار اور تیز آوازوں میں طبل بجنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر کی اپنی تیاری کے بعد سینوب کے لشکر کے سالاروں نے اپنی لشکر کو آگے بڑھایا۔ پھر وہ ظلم کی داستان دراز کرتے ہولک اعصابی ہیجان کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے سب سے پہلے سلطان عز الدین کے کاؤس نے خود اپنی لشکر کو حرکت میں لاتے ہوئے آگے بڑھایا۔ پھر سلطان سینوب کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ سلطان عز الدین کے ساتھ ساتھ سیف الدین ابوبکر بھی حرکت میں آیا۔ وہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ آگ اور موت کے خونی کھیل اور دکھ کو ساگر کی بپرتی لہروں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ سیف الدین ابوبکر کے بعد حسام الدین بھی اسی انداز میں حرکت میں آیا اور وہ بھی دشمن پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اس طرح سینوب شہر سے باہر گمسان کا رن پڑا تھا۔ سینوب کے سالاروں نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ جواب میں سلطان نے بھی اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک حصہ جسے قلب کہا جاتا تھا سلطان نے اپنے پاس رکھا۔ دائیں لشکر کی کمانداری سیف الدین ابوبکر کے پاس تھی۔ مبارز الدین چاولی اس کے نائب کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ بائیں حصے کی کمانداری حسام الدین یوسف کے پاس تھی۔ زین الدین بشارہ اس کے نائب کی حیثیت سے کام کر رہا تھا، جبکہ سلطان کے ساتھ نجم الدین بہرام نیابت کا کام سر انجام دے رہا تھا۔ کچھ دیر تک مزید جنگ جاری رہی تو سینوب کے لشکر کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سینوب کے سالار اپنی شکست قبول کرتے ہوئے اپنی لشکر کو لے کر شہر میں داخل ہوئے۔ شہر پناہ کے دروازے انہوں نے بند کر دیے اور ایک طرح سے وہ میسور ہو گئے تھے۔ سلطان نے لشکر کو ایک دن آرام کرنے کا مشورہ دیا اور اگلے روز سلطان اپنی لشکر کو حرکت میں لایا اور سینوب شہر کے مزید قریب ہوا۔ شہر اور قلعہ بلندی پر تھا، انتہائی مضبوط اور مستحکم تھا۔ شہر کے نزدیک ہونے کے بعد سلطان نے ان علاقوں کے حکمران تکور کو پھر طلب کیا اور تکور کو حکم دیا کہ تم اپنے کسی آدمی کو شہر میں بیچ کر میسور ہونے والوں کو سمجھاؤ کہ وہ شہر اور قلعہ ہمارے حوالے کر دیں، ورنہ نقصان اٹھائیں گے۔ تکور پہلے ہی قید اور اسیری کی بے عزتی اٹھا چکا تھا، چنانچہ اس نے بڑے سالاروں میں سے ایک جو اس کے ساتھ گرفتار ہوا تھا اسے اس نے اس کام کے لیے پسند کیا۔ چنانچہ جب اس کا انتخاب کیا گیا تو سلطان نے اس کی رہائی کا حکم دیا اور اسے تکور کے پاس لایا گیا۔ چنانچہ تکور نے اپنے اس سالار کے ہاتھ شہر والوں کو پیغام بھیجا کہ شہر مسلمانوں کے سپرد کر دو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ لیکن تکور کے سمجھانے اور اس کے سالار کے جا کر اس کا پیغام دینے کے باوجود شہر کے اندر جو تکور کے سالار اور امراء تھے اس پر اس پیغام کا کوئی اثر نہ ہوا اور انہوں نے کہلا بھیجا، اگر ہمارے علاقوں کا حکمران کیرلکس تکور گرفتار ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہمارے پاس اس کے بیٹے موجود ہیں، ہم ان میں سے کسی کو اپنا حکمران بنا کر مسلمانوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے اور شہر اور قلعے کو فتح نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہلا بھیجا کہ ہم کسی صورت شہر اور قلعہ حوالے نہیں کریں گے۔ اس کے بعد تکور کے ذریعے دوبارہ پیغام بھیجا گیا، لیکن شہر والوں پر تکور کو اس پیغام کا کوئی بھی اثر نہ ہوا۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ اگلے روز سلطان کے حکم سے تکور کو قید سے نکالا گیا، اس لیے کہ اسے خیمے میں بند کر کے چاروں طرف پہرا لگا دیا گیا تھا۔
چنانچہ خیمے سے نکال کر سلطان کے حکم پر تیکور کو شہر کی فصیل کے قریب لایا گیا اور شہر کی فصیل کے اوپر جو تیکور کے سالار اور امراء تھے انہیں مخاطب کر کے کہا گیا کہ اگر شہر حوالے نہ کیا گیا تو تیکور کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اس موقع پر جب تیکور کو خبر ہوئی کہ جان کی لاڑے پڑ گئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے سالار شہر حوالے کر دیں اور مسلمانوں کا سلطان اسے موت کے گھاٹ اتار دے، چنانچہ اس نے شہر کی فصیل پر کڑے سالاروں اور امراء کو خود مخاطب کر کے کہا، تم اگر شہر کے اندر میسور ہو گئے ہو، مسلمانوں کے خلاف جدوجہد کر رہے ہو تو کس لیے کرتے ہو؟ جب مسلمان مجھے جان سے مار ڈالیں گے، میرا خاتمہ کر دیں گے اور میرے بعد بزور طاقت اور قوت شہر کو فتح کر کے تمہارا بھی قتل عام کر دیں گے تو ایسی مدافعت سے کیا فائدہ؟ اس کے بعد تیکور نے منت کرنے کے انداز میں ان سے کہا کہ شہر مسلمانوں کے حوالے کر دو، مگر اس کے کہنے کا بھی کوئی اثر نہ ہوا، چنانچہ وہ دن بھی بیکار گزر گیا۔ مورخین لکھتے ہیں اس واقعے کے بعد دوسرے دن سلطان کے حکم پر اس کے کچھ سالاروں نے شہر کی فصیل کے بالکل قریب تیکور کو سلطان کے حکم اور اس کی ہدایت کے مطابق اوندہ لٹا کر اس قدر شدت سے دبایا کہ وہ مرغی کے مریض کی طرح بے ہوش ہو گیا۔ یہ سارا معاملہ شہر والے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے جب یہ اندازہ لگایا کہ اب ہمارے بادشاہ کی حالت حد سے زیادہ بری ہے تو انہوں نے فصیل کے اوپر سے پکارنا شروع کر دیا اور کہنے لگے، تیکور کے قاصد کو پھر شہر میں بھیج دیا جائے، ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ تیکور نے پھر اپنے قاصد کو شہر والوں کے پاس بھیجا تو شہر والوں نے اس قاصد کے ہاتھ کہلا بھیجا، اگر مسلمانوں کا سلطان یہ قسم کھائے کہ تیکور کو زندہ رکھا جائے گا اور اسے موت کے گھاٹ نہیں اتارا جائے گا اور اسے صحیح اور سلامت اپنے شہر میں جانے دیا جائے گا اور ہمیں ہمارے جان و مال اور ہمارے اہل و عیال کو امان دے دی جائے گی، اس کے علاوہ ہم جہاں جانا چاہیں جانے دیا جائے گا تو ہم شہر سپرد کر دیں گے۔ چنانچہ جب یہ پیغام سلطان کے پاس آیا تو سلطان نے اہل شہر کی خواہش کے مطابق تیکور اور اس کے قاصد کے سامنے جس طرح اہل شہر نے کہا تھا اسی طرح عہد نامہ دے دیا۔ جب شہر کے لوگوں نے سلطان کی طرف سے امان کا عہد نامہ دیکھا تو انہیں یقین آ گیا کہ مسلمانوں کے سلطان نے واقعی ہی تیکور کو زندہ رکھنے اور اہل شہر پر ظلم نہ کرنے اور ان کا قتل عام نہ کرنے کا عہد دیا ہے، تو انہوں نے فصیل کے اوپر سے سلطان عز الدین کے کاؤس کا جھنڈا طلب کیا۔ چنانچہ اس موقع پر سلطان عز الدین کے کاؤس کے لشکر کا ایک دستہ جھنڈا لے کر گیا۔ یہ دستہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ سینوب شہر میں داخل ہوا اور شہر کی فصیل کے اوپر سلطان عز الدین کا جھنڈا نصب کر دیا تھا۔ چنانچہ یہ سارے معاملات طے ہونے کے بعد شہر پناہ کے دروازے کھول دیے گئے۔ شہر کے معززین، امراء اور سالار سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے سر اطاعت کے لیے خم کر دیے۔ چنانچہ اس موقع پر تیکور بھی سلطان کے پاس موجود تھا اور تیکور کی موجودگی ہی میں شہر کے لوگوں نے سینوب شہر کی کنجیاں سلطان کے حوالے کر دیں۔ چنانچہ سلطان ان کے اس رویے سے بڑا خوش ہوا اور سینوب کے امراء کو اس نے خلعتوں سے نوازا۔ اس طرح سلطان نے سینوب کو فتح کیا اور شہر والوں کو امان دے دی اور تیکور کو حسب سابق اپنے علاقوں کا حکمران رہنے دیا۔ سینوب شہر کی فتح اور جو معاملہ سینوب کے حاکم تیکور کے ساتھ پیش آیا اسے مورخین اپنے الفاظ میں کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ جب بہار کا موسم شباب پر آیا تو سلطان نے اپنے مرکزی شہر قونیہ سے سیواس کے راستے سے کوچ کیا۔ وہاں ایک دن وہ جلوہ افروز ہوا کہ اتنے میں سینوب کے محافظوں کے بھیجے ہوئے قاصد حاضر ہوئے اور ایک سر بمہر عریضہ سلطان کی خدمت میں پیش کیا، جس سے معلوم ہوا کہ سینوب کا حکمران کیرلکس تیکور نہ صرف یہ کہ سلطان کے خلاف سرکشی پر اترا ہوا ہے بلکہ وہ اکثر و بیشتر مسلمانوں کے علاقوں میں داخل ہو کر لوٹ مار مچاتا رہتا ہے۔ مورخین مزید لکھتے ہیں، اگرچہ اس خبر سے سلطان بہت برہم ہوا، اس پر بڑا برا اثر ہوا، تاہم اس خیال سے کہ ایک دم کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اس نے دوسرے دن اپنے سارے امراء اور سالاروں کو طلب کر کے یہ واقعہ بیان کیا۔ سب نے نہایت برہم ہو کر کہا کہ اگر سلطان کا فرمان ہو تو ان بدخواہوں پر حملہ آور ہو کر ان کے خون سے زمین کی پیاس بجھائی جا سکتی ہے اور اس ملک کے کھیت وغیرہ سلطانی لشکر کے ذریعے پامال اور برباد کیے جا سکتے ہیں، مگر سلطان نے جلد بازی سے کام نہیں لیا اور ان لوگوں سے مشورہ کیا جو اس سے پہلے سینوب شہر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ سلطان کے استفسار پر ان لوگوں نے جواب دیا کہ سینوب کو جنگ کر کے قبضے میں لینا انتہا درجہ مشکل ہے، وہ بڑا مضبوط، مستحکم اور بلند قلعہ ہے، مگر اس صورت میں کامیابی ہو سکتی ہے کہ مدت دراز تک محاصرہ کر کے وہاں کے باشندوں کو رسد کی قلت اور غلہ کے قحط سے عاجز کر دیا جائے اور اس کا انتظام رکھا جائے کہ ان کو بحر و بر کہیں سے بھی مدد نہ پہنچ سکے۔ اس لیے رائے یہ ہے کہ اب اس سال لشکر وہاں پیش قدمی کرے، ان کے افراد کو گرفتار کر کے لونڈیا اور غلام بنائے، اس علاقے کے اطراف و نواح کو بالکل ویران کر دے اور اس طرح کئی سال تک لوٹ مار میں مصروف رہا جائے۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ اسی اسنا میں سلطان کے جاسوسوں نے خبر دی
کہ کیرلکس تیکور سینوپ کے نواحی جنگل میں شکار کھیلتا ہے۔ چنانچہ سلطان کو جب یہ خبر ہوئی تو سلطان نے اپنے سالاروں کو مقرر کیا، وہ نہایت عجلت کے ساتھ روانہ ہوئے اور دفعتاً شکار گاہ میں اس پر ٹوٹ پڑے۔ اس حملے کے جواب میں اگرچہ اس نے چند حملے کیے مگر آخر وہ قید ہو گیا۔ اسے سلطانی لشکر کے خیموں میں لایا گیا، اس کے لشکر کے بعض لوگ قتل ہوئے، باقی گرفتار کر کے اسیر بنا لیے گئے۔ اس کے بعد سلطان کے سالاروں نے فوراً سلطان کو اس فتح اور تیکور کے گرفتار ہونے کی اطلاع بھیج دی۔ سلطان کو اس خبر سے بڑی خوشی ہوئی۔ کیرلکس تیکور کی حفاظت کے احکامات بھیجے اور ہدایت کی کہ تم لوگ وہیں ٹھہرو، ہم بھی اس طرف آتے ہیں، پھر جیسی رائے ہوگی ویسے ہی عمل کیا جائے گا۔ چنانچہ دوسرے دن سلطان نے سیواس شہر سے تیکور کے مرکزی شہر سینوپ کی راہ لی۔ جب وہ سینوپ کی حدود میں پہنچا تو تمام لشکریوں نے سلطان کا استقبال کیا۔ چنانچہ معاملے کو اپنے الفاظ میں آگے بڑھاتے ہوئے مورخین لکھتے ہیں کہ سینوپ کے نواح میں پہنچنے کے بعد سلطان نے اپنے سالاروں کو حکم دیا کہ کیرلکس تیکور کو اس کے سامنے حاضر کیا جائے۔ چنانچہ سلطان کے حکم کی تعمیل کی گئی اور تیکور کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس موقع پر مورخین مزید لکھتے ہیں کہ ذلت کے انداز میں تیکور کی گردن زمین کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ سلطان نے عذراء مروت اسے تسلی تشفی دی، اس سے اچھے اور نرم لہجے میں گفتگو کی اور پھر اسے واپس پہرے میں اس خیمے میں بھجوا دیا جس کے اندر اسے قیدی کی حیثیت سے اسیر رکھا گیا تھا۔ چنانچہ دوسرے دن سلطان نے حکم دیا کہ تمام لشکری پوشیدہ طور پر سوار ہوں اور شہر کے حصار کے پاس جمع ہو جائیں، اور بقول مورخین کیرلک کے پاس ایک پیغام بھیجا کہ جب ہماری سواری شہر کے نواح میں آ جائے تو پھر کامیابی کے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ تمہیں چاہیے اپنے کسی آدمی کو شہر میں بیچ کر میسوروں کو سمجھاؤ کہ وہ شہر ہمارے حوالے کر دیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ کیرلکس تیکور نے اپنے ایک بڑے امیر کو جو دوسرے امراء کے ساتھ قید تھا اس کام کے لیے پسند کیا۔ سلطان کے حکم پر اسے تیکور کے پاس لے جایا گیا۔ تیکور نے اپنی اس امیر کی زبانی اہل شہر کے پاس کہلا بھیجا کہ شہر سلطان کے سپرد کر دو۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے بعد تیکور اور دیگر قیدیوں کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس موقع پر سب کے سامنے نصرانی حکمران تیکور نے عہد نامے کے مطابق حلفیہ اقرار کیا کہ اگر سلطان مجھے جان کی امان دے دیں اور میرا سارا علاقہ میرے مرکزی شہر سینوپ کے ساتھ میرے حوالے کر دیں گے اور یہاں میری حکمرانی کو تسلیم کر لیں گے تو میں ہر سال 10,000 دینار اور 500 گھوڑے، 2,000 راس بیل، 10,000 راس بیڑیں اور 50 بوجھ تحائف کے بھیجا کروں گا، اور ضرورت کے وقت جس حد تک ممکن ہو سلطان کی مدد کے لیے اپنی لشکر بھیجا کروں گا۔ چنانچہ اس عہد نامے پر اطراف کے ارکان دولت نے گواہی کے طور پر دستخط کیے۔ چونکہ تیکور نے سلطان کی اطاعت اور فرمانبرداری قبول کر لی تھی، لہٰذا سلطان نے تیکور کو ایک نفیس خلعت عطا کر کے حکم دیا کہ تمہارا علاقہ تمہارے سپرد کیا جاتا ہے اور یہاں تم میرے مطیع اور فرمانبردار کی حیثیت سے حکمرانی کرو گے۔ اس کے بعد اپنے سالاروں اور امراء کو لے کر سلطان نے وہاں سے کوچ کیا اور اپنی مرکزی شہر قونیہ کے بجائے دوسرے بڑے شہر قیصریہ کا رخ کیا۔ مورخین لکھتے ہیں سلطان نے قونیہ کے بجائے قیصریہ میں قیام کیا۔ دراصل تیکور ایک ناقابل اعتبار شخص تھا۔ سلطان کو بہت سے لوگوں نے بتایا تھا کہ تیکور کے کسی عہد نامے اور کسی وعدے پر اعتبار اور اعتماد نہیں کیا جا سکتا، وہ جلد ہی اس عہد نامے سے پھر جائے گا۔ اس بنا پر سلطان بھی شکوک میں پڑ گیا تھا، لہٰذا اپنی مرکزی شہر قونیہ جانے کے بجائے اس نے اپنے دوسرے بڑے شہر قیصریہ کے نواح میں لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا تھا، اور یہاں سلطان نے اپنے لشکریوں کو آرام کرنے اور ان کی دعوتوں کے سامان کا اہتمام شروع کر دیا تھا۔ سیف الدین ابوبکر اور بریزہ دونوں میاں بیوی ایک روز اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک سیف الدین کو کچھ یاد آیا، بریزہ کے مزید قریب ہوا، بڑی رازداری میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، بریزہ تم اپنی ساتھی اور سہیلی جوزین سے کہو اب وہ جنگ کے دوران میرے ارد گرد رہنے کے اپنے وعدے کو ترک کر دے۔ اگر ماضی میں اس نے تمہاری حق تلفی کی تھی تو میرے خیال میں کافی ہو چکا ہے، اس کی سزا بھی بیچاری کو کافی مل چکی ہے۔ پھر چونکہ وہ اسلام قبول کر چکی ہے، ہمارے معاشرے کی ایک اکائی ہے، لہٰذا اسے سمجھاؤ وہ لشکر میں شامل نہ ہوا کرے، اپنے خیمے میں بالکل سکون کے ساتھ آرام کیا کرے، اور ہو سکے تو کسی سے شادی کر کے اپنا گھر آباد کر لے۔ سیف الدین ابوبکر جب خاموش ہوا تب بریزہ بولی اور کہنے لگی، میں آپ کے کہنے سے پہلے ہی جوزین کو کافی سمجھا چکی ہوں، لیکن وہ اپنے وعدے سے پھرنے والی نہیں۔ وہ ہر صورت میں جنگ میں حصہ لینے پر تلی ہے اور اس سے باز رہنے سے انکار کرتی ہے۔ میں بھی اب اس پر زیادہ زور نہیں دینا چاہتی، وہ مجھے اپنی چھوٹی بہن سمجھتی ہے، اس بنا پر میں اس کی عزت، اس کا احترام بھی کرتی ہوں۔ جہاں تک شادی کر کے اپنا گھر آباد کرنے والی بات ہے تو اس کے متعلق بھی اس کے ساتھ تفصیل سے میری بات ہو چکی ہے۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ لشکر میں قیام کے دوران جائزہ لیتی رہے گی، اور جب اس نے محسوس کیا کہ کسی کے ساتھ اس کا نباہ ہو سکتا ہے تو اس کی نشاندہی کرے گی۔
اور اگر وہ شادی پر آمادہ ہو گیا تو وہ اس کے ساتھ شادی کر کے اپنی نئی زندگی کی ابتدا کرے گی۔ بریزہ کی اس گفتگو کے جواب میں سیف الدین ابوبکر کچھ کہنا ہی چاہتا تھا لیکن خاموش رہا، اس لیے کہ ایک شخص خیمے کے سامنے آیا اور سیف الدین ابوبکر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، سلطان نے آپ کو بلایا ہے۔ اس پر سیف الدین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور بریزہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم یہیں بیٹھو، اگر اکیلا پن محسوس کرو تو اماں کے خیمے میں چلی جاؤ، میں سلطان کی طرف جاتا ہوں، دیکھتا ہوں سلطان کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ سیف الدین ابوبکر باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد بریزہ بھی اپنے خیمے سے نکل کر اپنی ماں کے خیمے کی طرف ہو لی تھی۔ کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ سیف الدین ابوبکر لوٹ کے بریزہ کے ماں باپ کے خیمے میں آیا۔ اس وقت وہاں نکسار کے علاوہ سیمس، بازنیک، جوزین اور بریزہ سب بیٹھے ہوئے تھے۔ آگے بڑھ کر سیف الدین نکسار کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ گفتگو کا آغاز نکسار ہی نے کیا اور سیف الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بیٹے، سلطان نے کیوں بلایا تھا؟ خیریت تو ہے؟ کیا کوئی نئی مہم شروع ہونے والی ہے اور لشکر یہاں سے کوچ کرے گا؟ جواب میں سیف الدین مسکراتے ہوئے کہنے لگا، لشکر یہیں قیام کرے گا۔ دراصل سلطان کے کان میں لوگوں نے یہ بات ڈال دی ہے کہ تیکور اپنے وعدے کا پکا نہیں ہے، ہر صورت میں اپنے وعدے سے پھرے گا۔ اس بنا پر سلطان اس وقت تک یہاں قیام کرے گا جب تک سال پورا نہیں ہو جاتا اور تیکور وعدے کے مطابق سالانہ خراج کی ادائیگی نہیں کر لیتا۔ اس کے علاوہ سلطان نے سارے سالاروں اور عمرا کو اس لیے جمع کیا تھا کہ سلطان ایک وفد خلیفہ بغداد کی خدمت میں بھیجنا چاہتا ہے اور سینوب کی فتح کی خوشی میں تحائف روانہ کرنا چاہتا ہے۔ سلطان کی اس تجویز سے سارے سالاروں نے اتفاق کیا ہے، لہذا سلطان کی طرف سے جو وفد خلیفہ بغداد کی طرف بھیجا جانا ہے اس وفد کا سربراہ مجد الدین اسحاق کو بنایا گیا ہے، جو تحائف لے کر خلیفہ بغداد کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ بقول مورخین، سلطان عز الدین کے کاؤس نے سینوب کے حکمران کو اپنے سامنے زیر کرنے کی خوشی میں خلیفہ بغداد کے لیے بے شمار تحائف بھیجے، جن میں زربفت و اطلس کے تھان، مرصع طلائی چھڑیاں، چاندی کے برتن اور قیمتی ہدیے شامل تھے، اور ساتھ ہی اس عظیم فتح کی اطلاع کے لیے ایک خط بھی خلیفہ کے نام لکھ کر بھیجا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب سلطان عز الدین کے کاؤس کا بھیجا ہوا نمائندہ مجد الدین خلیفہ بغداد کی خدمت میں حاضر ہوا تو خلیفہ نے بے حد خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا۔ کچھ عرصہ تک سلطان کے وفد کو اپنے ہاتھ ٹھہرا کر اس کی خوب توازو کی اور پھر سلطان کے لیے تحائف دے کر اسے رخصت کر دیا۔ مورخین لکھتے ہیں جو تحائف خلیفہ بغداد نے سلطان عز الدین کے کاؤس کے لیے بھجوائے تھے ان میں سیاہ عمامہ، ایک جوڑا زرہ، گھوڑا اور سلطنت کا فرمان جس میں شریعت کو قائم رکھنے کی نصیحت تھی، 5 تیز رو خچر جن کے سونے کے نال معطوق تھے، 5 راس تازی گھوڑے جن پر اطلس کی زردوزی کی جول پڑی ہوئی تھی، اور 10 حجازی اونٹ۔ یہ سب تحائف اور دوسرے بہت سے انعامات کے ساتھ خلیفہ بغداد نے مجد الدین کو سلطان کی طرف واپس کیا تھا۔ بہرحال یہ سارے واقعات نکسار، بریزہ، جوزین، سیمس اور بازنیک کو سنانے کے بعد سیف الدین رکا، پھر بریزہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے خیال میں اپنے خیمے کی طرف چلیں، اس لیے کہ ہمارا کھانا آنے والا ہوگا۔ بریزہ نے اس سے اتفاق کیا، پھر دونوں میاں بیوی وہاں سے نکل کر اپنے خیمے کی طرف ہو لیے تھے۔